اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کریں اے پیارے محبوب، تلاوت کریں کتاب میں، ذکر فرمائے لوگوں کو۔ کس کا ذکر؟ یعنی قصہ اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل کا ذکر۔ ذکر کتاب کے اندر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ دے خاص بندے اور خاص خلیفہ اللہ دی زمین تو ذکر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں ذکر اتارا اللہ تعالیٰ نے واحد فرمائی، لیکن حکم حضور کو ہو رہا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اے محبوب تذکرہ کریں کتاب میں۔ تذکرہ کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ، تو تذکرہ اسماعیل کا یعنی آپ کے اوصاف اور وہ کمالات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شانیں عطا فرمائی، ان شانوں کا ذکر کریں۔ ان شانوں کے ذکر میں حکمت ہے، قرآن مجید ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور ان میں اچھے اوصاف ہیں، معصوم ہیں، تو ان کے اچھے اوصاف ذکر کرنے سے بندے کو، سننے والے کو ہدایت ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے، ان کی کامیابیوں اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں مقام ہے، بندے کو ایک رستہ ملتا ہے، یہ ذکر ہوتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، خاتم النبیین کا ذکر، حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کا ذکر کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، قرآن مجید میں آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، یہ سارا ذکر جیسا کہ علماء کرام خصوصاً خاص کر کے ربیع الاول شریف میں تذکرہ کرتے ہیں، تو اس تذکرے سے اللہ کے نبیوں کے تذکرہ سے اور ان کے ذکر سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور بندے کو رغبت ملتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں، کتاب سے مراد ہے قرآن مجید، یا کتاب سے مراد ہے یہی سورت جس کا بیان ہے سورہ مریم، اس کے اندر یہ قرآن مجید ہے، سورت بھی قرآن ہے، تو فی الکتاب سورت پر بھی اطلاق آتا ہے، یا محبوب سورت میں یعنی اس سورہ مریم میں اس اسماعیل کا ذکر کریں، تلاوت کریں، لوگوں کو سنائیں۔ اللہ جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام کی یہاں 3 اوصاف ذکر فرمائے ہیں اس آیت، ان 2 آیاتوں میں۔ ایک ہے انہ کان صادق الوعد، کہ سچے تھے، وعدہ فرماتے، تو وعدے پر پورا اترتے تھے، سچے تھے وعدے میں، یہ آپ کی مشہور صفت ہے، مشہور تر صفت ہے۔ سارے نبی صادق الوعد ہیں، لیکن اسماعیل کا کیونکہ اوصاف جو کمالات کے لیے بیان کیے جاتے ہیں وہ خاصے ہوتے ہیں، خاصہ کہ ایک میں ہوتا ہے دوسرے میں نہ ہو، خاصے سے اس کا ذکر، تو اوصاف خاصہ ہوتے ہیں،
لیکن صادق الوعد یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان ہے کہ سارے نبی صادق الوعد ہیں، کیونکہ صادق الوعد مستلزم ہے اس کو کہ بات سچی کرے بندہ. سارے نبی سچے ہیں، جو وعدہ کریں گے ایک بات ہوگی صادق الوعد، لیکن ایک صفت اور وصف ایک خاص مقام کی روح سے اس کو شہرت، اس وصف میں آپ مشہور ہوئے ہیں. آپ کا تذکرہ ہے، شہرت ہے اللہ کے نبیوں کے درمیان بھی اور فرشتوں کے مابین بھی، آسمانوں میں اسی وصف سے بہت زیادہ مشہور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وصف کا ذکر فرمایا کہ خصوصیت کے مقام میں ذکر فرمایا، شہرت کی بنا پر مشہور زیادہ. آپ اس وصف میں مشہور زیادہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہ وصف ذکر فرمائی، صادق الوعد. وعدہ وعد جو آپ نے فرمایا، بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو آپ اس جگہ آ گئے، وہ بندہ نہ آیا، حتیٰ کہ 3 دن گزر گئے. بعض نے سال کا بھی کہا ہے، لیکن یہ بعید ہے. 3 دن تو بعد میں آیا، تو آپ نے فرمایا میں تو وعدے پر پہنچ گیا اور تو نہیں آیا. ایک یعنی واقعہ ہے، تو آپ صادق الوعد ہوئے، اور یہ ایک روایت ہے. اور قرآن مجید میں صادق الوعد کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور اسی میں سچے اترے، صادق ہوئے. اور یہ بہت بڑی یعنی بڑا امتحان ہے، جان کا امتحان ہے، باپ کے لیے بھی بیٹے کے لیے. باپ کے لیے کہ اپنی پیاری اولاد کو ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ایک بہت بڑے سینے کا کام ہے. اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اپنی قربانی دیتے ہیں، اپنے آپ کو قربانی کے لیے بس پیش ہی کر دیا. تو یہ ایک وعدہ تھا. تو اسی میں سچے پورے اترے اور سچے ہوئے. اللہ نے تصدیق فرمائی، قد صدقت الرؤیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تو اللہ پاک نے فرمایا تو نے خواب سچ کر دکھایا. اس امتحان میں کامیاب ہوئے، پورے اترے. تو یہ ایک وعدہ تھا، تو صادق الوعد سے مشہور ہوئے. اور وعدہ خلافی جو ہے یہ منافق کی علامت بیان کیا گیا ہے حدیث پاک میں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. کبھی کبھی ضروری نہیں کہ ہر بات اس کی جھوٹی ہو، یعنی فی وقت میں رہو. اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ عادت منافق کی ہوتی ہے کہ بات کرتے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے. اور جب فرمایا کہ وعدہ کرتا ہے تو کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وعدہ خلافی بھی علامت منافق کی. اور جب تیسری علامت ہے وہ بھی منافق کی حدیث میں آئی کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ 3 امانتیں ہیں، یہ 3 علامتیں ہیں اور یہ منافق ہے. لیکن اس میں ایک بات ہوتی ہے، بعض اوقات سچا بندہ ہوتا ہے مسلمان، منافق نہیں ہوتا، وہ بھی جھوٹ بول جاتا ہے یا امانت میں خیانت کر جاتا ہے.
یا تیسری چیز تھی وعدہ خلافی کر لیتا ہے. تو تم یہ نہ سمجھو کہ جس نے وعدہ خلاف بس وہ منافق ہو گیا، وہ منافق ہے. یعنی یہ ایک منطقی بات ہے، ایک منطقی بات ہے. اس کی بہت ساری تعبیریں ہیں حدیث پاک کی، کیونکہ اس میں ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. تو گاہے گاہے صحیح مخلص مسلمان بھی ایسی باتیں اس میں بھی ہو جاتی ہیں. تو اس حدیث اور اس اشکال کی تقریر اور اس کے جواب میں بہت ساری یعنی تعویلیں ہیں. حدیث کا مقصد جو ہے وہ حق ہے، لیکن اس کا محمل کیا ہے یہ پرکھنے کی بات ہے. یہ پرکھنے کی بات یعنی ایک منطقی لحاظ سے میں کوشش کرتا ہوں جو آپ کو سمجھ آ جائے. یعنی جو منافق ہوگا اس میں یہ عادتیں ہوں گی، اس میں یہ عادتیں ہوں گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ گاہے بگاہے اگر کوئی علامت کہیں پائی جائے تو تم کہو بس یہ منافق ہے. اس کو کہتے ہیں کہ حسر ایک جانب سے ہوتا ہے. جیسے ایک بندے کی کوئی شے گم ہو گئی ہے، وہ مثال میں سمجھانے کی گم ہو گئی، وہ اس گم شدہ کی تلاش کرتا ہے، اعلان بھی کرتا ہے، اس کی علامتیں بیان کرتا ہے. تو اب علامتیں اس کی جو گم شدہ شے جس کی ہے وہ جہاں ہوگی یہ علامتیں ضرور ہوں گی. علامت زی علامت سے جدا نہیں ہوتی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں علامت پائی جائے تم کو ایک بھی اسی کی ہے. اس طرح ایک حسر ہوتا ہے، کبھی ایک جانب سے ہوتا ہے. اور اسی طرح کہا گیا جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا ان لوگوں کے متعلق جو قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں چھوٹا سمجھو گے. تم کہو گے ہم کوئی نماز پڑھتے ہیں، نماز تو یہ لوگ پڑھتے ہیں. قرآن پڑھیں گے، تم اپنا قرآن پڑھنا ان کے مقابلے میں کمی محسوس کرو گے کہ قرآن تو یہ پڑھتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کا اس حنجرے سے گلے سے نیچے نہیں ہوگا. یمرقون من الدین، دین سے نکلے ہوئے ہوں گے. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے سہم کا معنی ہوتا ہے تیر، عربی میں تیر مارو، تیر لگا شے کو، شکار کو، شکار سے تیر نکل گیا، اس کے جسم کو کاٹتا ہوا توڑتا ہوا تیر نکل گیا. حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی تیر کی طرح دین سے نکلے ہوئے ہوں گے. تیر کی طرح یعنی تیر جب نکلتا ہے تو تیر پر کوئی نشانی نہیں ہوتی، آخر خون یا کوئی اور وہ کوڑا نکل گیا، ایسے دین سے نکل گئے. اب یہ لوگ جو علامتیں ان کی بیان کی گئیں کہ
نماز پڑھیں گے تو نماز بڑی اعلیٰ دیکھو گے، قرآن بھی اچھا پڑھیں گے، لیکن حدیث میں ہے کہ قرآن گلے سے نیچے نہیں ہوگا، کوئی قرآن کا اثر ان میں نہیں ہوگا اور دین سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ یہ تو اچھے کام ہیں، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ اچھے کام ہیں۔ وہ جو دین سے نکلے ہوئے ہیں تو برائی کوئی ان کے اندر اور ہے، کوئی برائی اور ہے، یہ تو اچھے کام ہے۔ تو وہ برائی ان کی بیان کی گئی حدیث پاک میں کہ وہ گستاخ رسول ہوں گے، ان کے اندر بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی۔ اس گستاخی کی وجہ سے نہ قرآن پڑھنا انہیں نفع دے گا، نہ نمازیں نفع دیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب یہ حال ہے یہ تو بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ قرآن پڑھے گے، نمازیں پڑھے گے، اور حالت یہ ہے تو لوگ تو بڑے ان کو دیکھ کے گمراہ ہوں گے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ یہ نشانیاں جو علامتیں ہیں، یہ تو مسلمان بھی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سچے مسلمان، اور یہ بھی پڑھتا ہے، کیسے فرق پتہ چلے گا؟ یہ تو بڑا اغوا ہوگا، یہ بڑا مشکل ہوگا۔ ان کی نشانی بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا سیماہم التحلیق، ان کی نشانی تحلیق ہے۔ تحلیق کا معنی ہے حلق کرانا، اور حلق یہ ہے کہ سر ان کا بالکل وہ سر اور اس طرح پھیریں گے، بال نہیں ہوں گے ان کے۔ سیماہم التحلیق۔ اب یہاں بھی وہی سوال ہوتا ہے، میں ان کی علامت بیان کی گئی کہ سر حلق کریں گے، حلق۔ وہ ذوالخویسرہ جو گستاخ رسول تھا، اس کے علامات میں ایک آیا تھا محلوق الراس، محلوق الراس، بخاری شریف کی حدیث میں، کہ سر جو ہے نا حلق ہوگا۔ حلق اور کسر میں فرق ہے۔ حلق یہ ہے کہ بالکل اس طرح ہوگا سر پر۔ اب ان کی علامت بیان کی گئی کہ وہ حلق کریں گے۔ اب تم دیکھو بھئی، جو حلق کرے تم کو یہ وہی ہے، تو اس طرح تو نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جہاں وہ ہوں گے جن لوگوں کے متعلق حضور نے خبر دی ہے، جہاں وہ ہوں گے ان کی یہ علامت ضرور ہوگی، کیونکہ علامت ذی علامت سے جدا نہیں ہوتی۔ جو علامت ہوتی ہے شے کی، وہ ایک خاصہ ہوتا ہے، خاصہ اور علامت میں فرق ہے۔ خاصہ جو ہوتا ہے شاملہ غیر شاملہ ہوتا ہے، خاصہ بھی منفک ہو جاتا ہے، لیکن یہ علامت جو ہے یہ خاصے سے زیادہ چسپاں ہوتی ہے۔ علامت ذی علامت سے منفک جدا نہیں ہوتی۔ جہاں وہ ہوں گے جن کے متعلق حضور نے خبر دی ہے، ان سے یہ علامت جدا نہیں ہوگی، یہ علامت ان میں پائی جائے گی۔ حسر ایک جانب سے ہے، لیکن جہاں دیکھو بھئی سر بال جو ہے نا تراشے ہوئے ہیں اس کے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو، یہ بھی ایک جانب سے ہوتی ہے۔ تو لہذا جیسے میں نے ایک گمشدہ شے کے متعلق مثال دی ہے، تو جیسے یہ ہو گیا کہ وعدے کی خلافی، وعدہ کرتے ہیں، بعض لوگ خلاف کرتے ہیں لیکن وہ منافق نہیں ہوتے، وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، یا بات جھوٹی بھی کر، تو جس کے متعلق حضور نے علامت فرمائی ہے وہ ہے منافق۔ اب منافق اعتقادی ہے یا منافق عملی ہے؟ وہ اعتقادی منافق ہے، اور اعتقادی منافق کی یہ علامتیں ہیں، لیکن جہاں یہ علامت پہ یہ ضروری نہیں کہ وہ بھی اعتقادی منافق ہو، یعنی اس سے احتراز کرو کہ یہ علامتیں منافقوں کی ہیں، تو منافقوں کی علامتیں
تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی علامت پائی گئی تو اتنی نفاق کی علامت نشانی ہوگی کہ یہ نشانی بھی اچھی نہیں ہے۔ تو ایک ہے وعدے کی خلافی، وہ وعدہ کس وقت کہیں گے بے وعدہ خلاف کیا اور وہ گنہگار ہو؟ یعنی یہ ہے کہ بندہ وعدہ کرے کسی کے ساتھ، اور منافق کی جو وعدہ خلافی ہے وہ یہ ہے کہ منافق وعدہ کرتے وقت اس کی نیت میں خلاف ہوتا ہے، کہ جب وعدہ کر رہا ہے منافق، دل تو اللہ جانتا ہے، اس کے دل میں یہ ہے کہ یہ پورا نہیں کرے گا۔ مسلمان آدمی کو دوسرے کو وہ وعدہ دیتا ہے، وہ تو مطمئن ہو جاتا ہے میں وعدہ جو دیا ہے، ہاں؟ لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا اسی وقت۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن آدمی وعدہ کرتا ہے، اس کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ میں پورا کروں گا، لیکن ایسے تقادیر اور ممانع بعد میں آ جاتے ہیں جس سے وہ پورا نہیں کر سکتا، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ ہماری عوام بھی اس میں فرق نہیں کرتی، ہماری عوام اس میں فرق نہیں کرتی، تو اچھے نیک لوگوں کے پیچھے بھی باتیں کرتے ہیں، ایک وعدہ کیا تو خلاف ورزی کی۔ تو تم سمجھو ہر چیز کا اپنا یعنی ایک مقام ہے، محل ہے۔ جو وعدہ کرتا ہے کہ خلاف کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے کہ وعدہ کرتے وقت اس کی نیت میں ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ نفاق ہے۔ لیکن مسلمان آدمی وہ وعدہ کرتا ہے، اس کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ میں پورا کروں گا، لیکن وقت گزرنے کے بعد کوئی اللہ کی تقدیریں ایسی رونما ہو جاتی ہیں، ایسے ممانعت، ایسے مجبوریاں آ جاتی ہیں جس سے وہ پورا نہیں اتر سکتا۔ اس کو وعدہ خلافی نہیں کہا جاتا دین شریعت میں، تو لہذا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، کوئی نیک بندے ہوتے ہیں تو جلدی جلدی اعتراض شروع نہ کر دیا۔ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ تو فانی ہوتے ہیں، ان کا کوئی حرکت اپنی جان سے فنا ہوتے ہیں، وہ جو بات کر جاتے ہیں پھر ان کی اس سے نہیں ہے کہ آگے مستقبل میں کیا ہونا ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، وہ فانی ہوتے ہیں۔ اس لیے ان پر جلدی جلدی زبان تانے کی نہیں کھولنی چاہیے، اور کسی مسلمان کے حق میں بھی یہ بات نہیں بولنی چاہیے کہ وعدہ خلافی کر گیا۔ وعدہ خلافی وہ خاص ہے کہ وعدے کے وقت اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کرنی، یہ کام نہیں کرنا۔ اس وقت اگر اس کی نیت میں یہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، جو کر رہا وعدہ دے رہا ہوں ایسے ہی کروں گا، لیکن بعد میں کوئی موانع آ گئے جو پورا نہیں کر سکا، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ یہ فرمایا ہے کہ اوفوا بالعہد ان العہد، اوفوا بالعہد، کہ عہد یہ بھی معاہدے ہوتے ہیں، عہد ہوتے ہیں، وعدہ ہے۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ یہ پورا کرو، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن، میں عہد جو کیا تھا تو نے تو کیا پورا کیا؟ تو قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو یہ عہد سے مراد اس وقت ہے جو عہد کیا اور اس کو نیت میں یہ ہے کہ پورا نہیں کرے گا، تو یہ نفاق کی علامت ہے اور یہ گناہ ہے۔ انہ کان صادق الوعد،
والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، قرآن مجید میں اس کی رغبت دلائی گئی ہے کہ وعدے عہد کی پابندی کرے، اور بھی فرمایا کہ اوفو بالعہد، اوفو بالعہد، یہ امر ہے اوفو بالعہد، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوف بعہدکم، میں فائنل جو وعدہ کیا ہے میں پورا کروں گا۔ اللہ کے وعدے سارے سچے، بندہ جو ہے وعدہ کرتا ہے کبھی پورا کر سکتا ہے کبھی نہیں بھی کر سکتا، لیکن میں نے جو فرق بیان کیا ہے اس کو ذہن نشین رکھیں، یہ تمہارے لیے بہت جگہوں پر نفع دے گا کہ نفاق کی علامت وعدہ خلافی وہ ہے، خاص ہے، لیکن مسلمان آدمی مومن آدمی وہ بھی کبھی کبھی وعدہ خلافی اس سے ہو جاتی ہے، صورت ایسی ہے، لیکن وہ وعدہ خلافی حقیقی نہیں ہے۔ وہ حقیقی یہ ہے کہ وعدے کے وقت وہ نیت کرے کہ میں نے نہیں کرنا، یہ تو ظاہر اور کر رہا ہے دل میں اور ہے، یہ نفاق ہوتا ہے۔ جزم ہے کہ میں تو کروں گا، وعدہ دے رہا ہوں، لیکن بعد میں کوئی موانع، رکاوٹیں، کوئی مجبوریاں، اللہ کی تقدیریں ایسی واقع ہوئیں، رونما ہوئیں، تو بندہ معذور ہوتا ہے اللہ کی تقدیر کے آگے، تو پھر وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا، تو اس کو نہ کہیں گے کہ یہ نفاق کیا ہے۔ وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ پچھلے جمعے بات ہوگی۔ اب فرمایا وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ٹھیک ہے، یہ ہوں دوسری شان بیان ہے، امر بالخیر، یعنی خیر نیکی کا حکم، یہ دوسری اچھی صفت ہے۔ وعدے دا سچا ہونا یہ پہلی صفت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو سننے والوں کے لیے عبرت ہے قصوں میں کہ اچھے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، تو ہمیں بھی صادق الوعد ہونا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ شان اللہ نے بیان فرمائی ہے مقام مدح میں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف ہے کہ وہ وعدے کے سچے تھے، ہمیں بھی وعدے کا سچا ہونا چاہیے، جو وعدہ دے اس پر پورا اترے، کوشش کرے اور اس میں زیادتی نہ لے آئے، نفاق نہ برتے۔ اور دوسری بات یأمر اہلہ، یأمر امر بالخیر بالصلاۃ والزکوٰۃ، نیکی کا امر، دوسرے بھی کون؟ اہل، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ فرماتا ہے کانا یأمر اہلہ، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اپنی اہل کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک قبیلہ جرہم قبیلہ، یہ یمن کا قبیلہ ہے۔ حضرت اسماعیل چھوٹے تھے، یہ قبیلے والے اس جگہ آئے، سفر میں تھے، جرہم ایک قبیلے کا نام بن گیا کہ جرہم ان کا بزرگ تھا بڑا، پھر ان کی اولاد چلی، جیسے قبیلے بن جاتے ہیں تو وہ اس کا نام بن گیا۔ تو انہوں نے دیکھا یہ وادی ہے، بالکل پانی نہیں تھا، تو جب قریب سے گزرے تو پرندے دیکھے، تو انہیں گمان ہوا بھئی یہاں کوئی پانی ہے، یہ پرندے اور ان کا
اتنا وہ نشانات دے رہے ہیں. تو وہ آئے تو حضرت اماں ہاجرہ اور اسماعیل وہاں موجود ہیں اور چشمہ بہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, چشمہ بہ رہا ہے. کہ اس وادی میں قرآن مجید نے فرمایا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. وہ وادی تھی کہ کوئی وہاں آبادی نہیں تھی, نہ کھیتی تھی. غیر ذی زرع, ذی زرع زرع ہوتی ہے کھیتیاں جہاں ہوں, جیسے ہمارے علاقے ہیں زمینیں ہیں کھیتیاں ہوتی ہیں, وہاں کھیتی نہیں ہے. کھیتی کیوں نہیں ہے؟ پانی نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, یا اللہ کہ انہیں ثمرات عطا فرما, وارزقہم من الثمرات. تو جب وہ آئے تو پانی موجود تھا, پانی پیا تو بہت میٹھا تھا. ایسی وادی میں تو وہ ان لوگوں نے وہاں پیڑاؤ ڈال لیا, وہاں بسنے لگ پئے. پانی موجود تھا. اور یہ لوگ جو مویشی اور اونٹ بکریاں, یہ دودھ ذریعہ آمد, یہ وہ ادھر پانی موجود ہے, بس وہ اپنے بسیرا وہاں لگا لیا اور بسنے لگ پڑے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اماں ہاجرہ کے ساتھ تھے, چھوٹے تھے, پھر نشو و نما ہوئی, آہستہ آہستہ اس قبیلے میں داخل ہوئے. اور عربی بولی ان کی عربی بولی تھی. یہ یمن کے لوگ تھے, یمن کے قبیلہ جرہم, یہ یمن کا قبیلہ ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی بولی سیکھی, عربی. اور پھر آپ کی یعنی نکاح بھی اسی قبیلے سے ہو گیا. تو پھر فرمایا کانا یأمرو اہلہ, اپنے اہل کو, اہل کا لفظ بیوی پر بھی آتا ہے اور بچوں پر بھی آتا ہے. بیوی بچے گھر والے, ایک عرفی معنی زیادہ مشہور یہی ہے. اب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم کی طرف اور ان کے مثل جو تھے لوگ, ان کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رسول ہیں, اسماعیل بھی رسول ہیں. تو یہ اس قبیلے کے طرف تھے, قوموں کی طرف. تو آپ ساری قوم کو خطاب فرماتے, نبی کی شان سے ہے. یہاں فرمایا کانا یأمر اہلہ, اپنے اہل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں اہل سے مراد گھر والے ہیں, اور یہ طریقہ ہے قرآن مجید میں. جیسے کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو امر کرتے ہیں, اور نیک لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو جب کامل کر لیتے ہیں تو کامل ہوتے ہیں علم میں اور عمل میں, پاکیزگی میں, صفائی, باطنی صفائی میں. پھر وہ سب سے پہلے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کو. جیسے قرآن مجید میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, قرآن مجید. یا یہاں فرمایا کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ, اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرماتے.
اور اس میں حکمت ہے. جب اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے قریبیوں کو وہ حکم کریں گے، علم دیں گے اور ان کی تربیت کریں گے، وہ کمال پائیں گے اور پھر وہ آگے پھر کمال پہنچائیں گے. وہ سبب بنیں گے دوسروں کی رہنمائی کا. کہ اس لیے یہ اچھی صفت ہے کہ اپنے اہل سے شروع کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنے گھر سے شروع کرے. ہر بندہ گھر سے شروع کرے. جب اس کے گھر والے بچے وہ کامل ہو جائیں گے، پھر ان کے بھی تو گھر والے ہوں گے، وہ اپنوں کو. اس طرح معاشرہ درست ہوگا اور صحیح ہوگا. تو یہ ایک طریق ہے قرآن مجید کا، تبلیغ دین کا، کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو، اپنے قرابت والوں کو. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری صفت جو بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، اپنے اہل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا. اور نماز اور زکوٰۃ سے ظاہر یہی ہے کہ یہی معروف نماز مراد ہے. یہی جو نماز ہے، ہر نبیوں نماز فرض رہی ہے، جیسے روزے، اور کچھ فرق ہیں تعداد میں یا اوقات میں. تو زکوٰۃ اور یہ مال کی یعنی ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں زکوٰۃ اور پہلے نبیوں اس میں فرق ہے، تھوڑا فرق ہے. حضور کی امت زکوٰۃ 40واں ہے اور پہلی امتوں میں زکوٰۃ بہت زیادہ تھی، چوتھا حصہ. اور اسی طرح نمازیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نماز اور زکوٰۃ کا حکم اپنے اہل کو، اپنے اہل کی تکمیل دوسروں کی تکمیل کا سبب ہے. دوسری تفسیر کہ اہل سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی تفسیروں میں بیان کیا گیا، ایک احتمال کے طریقے پر بھی بیان کر سکتے ہیں. اہل سے مراد امت ہو، کیونکہ جو اللہ کے نبی ہیں، نبی امتوں کے آبا ہیں. آبا امت بمنزل اہل کے ہوتی ہے. انہیں سمجھو کہ نبیوں کے اہل ہیں. اہل آل قریبی. تو اہلہ کا معنی ہے قومہ. کان یأمر اہلہ کان یأمر قومہ بالصلاۃ والزکوٰۃ. اہل کی تفسیر قوم سے بھی کی گئی ہے. یہ جو دوسری صفت آ گئی. اور یہ صفت جو ہے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے اہل کو حکم کرنا چاہیے. کس کا؟ نماز کا، زکوٰۃ کا. اور خود پڑھے گا تو پھر کرے گا. کہ خود نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو پھر اہل کو کیا نماز کا حکم کرے گا؟ یہ بندہ کسی شمار میں ہے. علمی دنیا میں علماء کے یعنی مذاکرے میں اور بیان میں یہ بندہ بات سے خارج ہے. یہ تمہارے لیے تنبیہ کہ ہمارے دیہاتی ماحول کے لوگ نمازیں، بلکہ شہر میں بھی تھوڑے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. تو جو نمازیں نہیں پڑھتے یہ بحث سے تو خارج ہیں، لیکن انہیں تنبیہ تو کرنی ہے کہ نماز خود پڑھو اور پھر اہل کو نماز زکوٰۃ کا حکم بھی کرو. کہ تم حکم کرو گے، اگر خود نہیں کرتے تو حکم کرو اہل کو، وہ تمہاری بات کو کیا مانیں گے؟ وہ کہیں گے خود نہیں پڑھتی ہمیں کہتے. اس کا اثر نہیں ہوگا. اثر تب ہے کہ بندہ
جب بیان کرے اس کا عمل بھی ہو، جب مسئلے پر عمل ہو تو وہ مسئلہ آگے بیان کرے گا، اس کا اثر ہوگا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اور تیسری شان فرمایا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ حضرت اسماعیل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرضیہ یعنی پسندیدہ، مرضیہ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، مرضون پھر مرضون پھر صرفی قانون، یہ طالب علموں کے لیے صرف بڑی ضروری ہے۔ طالب علموں یہ صرف تفسیر کے لیے صرف، علم صرف بہت ضروری ہے۔ ہاں مفعول کا وزن ہے، مرضیہ بنا ہوا ہے، اصل میں کیا تھا اور یہ کیسے قانون لگے ہیں، مرضیہ بنا ہے، قرآن مجید ہے، تفسیر ہے اس کی، تو علم صرف یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل صرف کم ہے، بس ایسے امتحان دیتے ہیں۔ اب تو کچھ لالچ پیدا ہو گیا، وہ لالچ کیا کہ نوکری لگ جائے گی۔ علماء نوکری نہیں کرتے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ علماء نوکری کرتے ہیں۔ یہ بات سن لو، علماء بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اس کو نوکری کی کیا حاجت ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کے نزدیک اسی طرح ہے، کیونکہ بادشاہ یہ حاکم ہوتے ہیں رعایا پر، حاکم رعایا پر، اور جو علماء ہوتے ہیں آخر رعایا پر جو حاکم وقت حکم کرے گا یہ علم کے بغیر تو کر نہیں سکتا، تو علم سے کرے گا، تو وہ حکم علماء سے پوچھے گا، علماء کہیں گے یہ حکم ہے، اس کے بعد وہ حکم لگائے گا۔ اب عالم بن گیا بادشاہوں کا بادشاہ، لہذا نوکری اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کرتے نہیں، علماء ان کا منصب بہت بلند ہے، اور جس کو علم آنکھے، جو دل میں علم آگ مارے یا دل میں نور، سینے میں نور پیدا کرے، پھر وہ کہاں نوکری کرتا ہے؟ اس کو نوکری اچھی نہیں لگتی۔ تو جو نوکری کرتا ہے، میں جذبات سے ہٹ کر بات کرنے لگا ہوں، جو نوکری کرتا ہے وہ عالم نہیں ہے، تو جو عالم ہے وہ نوکری نہیں کرتے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ، وہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے خلاف علم شریعت کے وارث ہوتے ہیں، اور لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں۔ علماء کا مشن انبیاء کے مشن کو آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ اولو العلم ہیں، یہ اولو العلم کی شان کہاں ہے؟ وہ فرشتوں اور اللہ کے شاہدین کے ساتھ ان کا مقام ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، واولو العلم، ان کا مقام فرشتوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اور یہ اللہ کے نبیوں کے دین کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کر گئے۔ اگر کسی کا محتاط ہو تو اس کو نوکری اور پیسے ملے، تنخواہ ملی، وہ تو نوکر ہوا، وہ نوکر محکوم ہوا، اس کی اتنی عزت نہیں ہے۔ اور علم عزت والی چیز ہے، اور علماء وہ ہوتے ہیں جو اپنے علم کو اہانت سے بچاتے ہیں، کہ کہیں ہماری وجہ سے
علم شریعت کو یا علم دین کو کوئی ٹھیس پہنچے یا اس کو جیسے لوگوں کی عادت ہے ایک چیز یہ حال ہی مولیاں دا ہیں وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ حال ہی فلانے دا اگرچہ نہیں کرنی چاہیے کہ بعض اوقات عام آدمی نہیں سمجھ سکتا اور ناسمجھی کی وجہ سے وہ الزام کر رہا ہوتا ہے واقعی میں الزام نہیں ہوتا تو اس کو نہ چاہیے لیکن بعض اوقات یہ بن جاتا ہے کہ اس وجہ سے لوگ علم سے پھر دور ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی یہ اس طرح ہے لہذا بس کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ علم را گر بر دل زنی یارے بود اگر علم کو تو اپنے دل پر مارے گا علم کو دل پر مارے گا تو پھر یہ تیرا مددگار ہے گر علم را بر تن زنی مارے بود اگر علم کو تو جسم پر مارے گا یعنی علم ہو تو ذریعہ روزی بنائے ذریعہ دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے اور دنیا کمانے کے ذرائع اور تھوڑے ہیں کہ ایسے مبارک علم کو جو اللہ کے نبیوں کا علم ہے اللہ کے نبیوں کا مشن ہے اور اس کو ذریعہ بنائے روزی کا نہیں علماء کو اللہ پاک روزی دیتا ہے اور روزی بھی ایسی کہ ایسی جگہ سے آتی ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہاں سے آئی ہے تو لہذا میں علماء کی خدمت میں جو علماء یہ دین کی خدمت کریں اخلاص سے کریں روزی کا فکر نہ کریں اللہ روزی نقد دیتا ہے کبھی تمہیں روزی سے محروم نہیں کرے گا لہذا جو کمال ہے وہ کمال حاصل کرنے کی کوشش کرے اللہ کے نبیوں کے طریق اور ان پر پورا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم طاقت نہیں رکھو گے لیکن کوشش کرو حضرت اسماعیل کی تیسری شان پڑھی کان عند اللہ مرضیہ جس کے ساتھ اللہ کی رضا کا تعلق ہو جائے اللہ کی رضا کا وہ مرضی ہوتا ہے یہ رضا ایک مادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا تعلق جس کے ساتھ ہو وہ پسندیدہ ہے اللہ کا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کان عند اللہ اندیت رتبے کی اندیت مکانی نہیں ہے اللہ مکان سے پاک ہے مکان مخلوق ہے خدا کی خدا تھا مکان نہیں تھے وہ اب بھی اسی شان میں ہے جیسے پہلے تھا تو اندیت جو ہے یہ رتبے کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک رتبہ انسان کا اللہ کے خاص بندے کا ایک رتبہ ہوتا ہے اللہ کے جیسے تمہارے نزدیک رتبہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تمہاری رضا کا تعلق ہوگا تو اس کا مرتبہ تمہارے نزدیک ہوگا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مکان ایک رتبہ ہوتا ہے ایک دل میں جگہ ہوتی ہے ایک آنکھوں میں جگہ ہوتی ہے جس کے ساتھ رضا کا تعلق ہوتا ہے تو جس بندے کے کردار اچھے ہوتے ہیں اوصاف اچھے ہوتے ہیں اللہ پاک کی رضا کا تعلق ہوتا ہے وہ بندہ اللہ کے نزدیک وجیح ہوتا ہے عزت والا ہوتا ہے اور پسندیدہ ہوتا ہے تو یہ 3 صفتیں تھیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیان ہوئی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو جمعہ بھی ہے اور روزہ بھی ہے قرآن مجید کا بیان بھی ہے
وذکر فی الکتاب ادریس، اللہ پاک فرمائیں اے میرے پیارے محبوب وذکر تذکرہ فرمائیں فی الکتاب قرآن مجید میں، کس کا تذکرہ؟ فرمایا ادریس، ادریس کا تذکرہ کرو، ادریس کا تذکرہ لوگوں کو سناؤ۔ اللہ فرماتا ہے انہ کان صدیقا نبیا، کہ ادریس کون تھے؟ صدیق تھے، صدیق، صدیق کا بہت ذکر آیا پیچھے۔ ابراہیم وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وہ بھی ہے اور بھی ذکر آیا، اور یہاں بھی ہے ادریس انہ کان صدیقا نبیا۔ صدیق یہ مبالغے کا صیغہ ہے، صدق سچائی سے ہے، اور صدیق وہ ہے جس کا قول بھی سچا ہو، زبان سے بولتا ہے بندہ، اور جس کا عمل بھی کردار بھی اچھا ہو وہ، اور جس کی اعتقاد بھی اچھا ہو۔ اعتقاد فعل ہے دل کا، اس کا دل بھی اچھا، اور زبان جو ہے اسی دل کا ترجمان ہے، وہ ترجمانی کرتی ہے، اظہار کرتی ہے دل میں جو چیز ہوتی ہے، ما فی الضمیر کا اظہار زبان کرتی ہے، زبان معبر ہے، اور دل تو اعتقاد بھی اچھا اور زبان بھی اچھی، صدق سچائی، اور عمل بھی اچھا، جس کے یہ تین جو میں نے شمار کیے اعضاء ہیں، قلب، زبان اور جوارے، جسم، ہاتھ پاؤں، آنکھیں کان، یہ سارے سچے صدق ہو، اس وقت اس کو کہا جائے گا صدیق ہے۔ یہ میں سو کا کام ہے، ہاں یہ میں سو کا کام ہے کہ بھائی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ لے، اللہ دی عطا نہ لے۔ حضرت ادریس کی شان ہے کہ انہ کان صدیقا نبیا، اور نبی تو ایک ایسا منصب ہے جو نوع انسان کا انتہائی منصب ہے، اس کے اوپر مطلب رسالت اور نبوت ایک منصب ہے، اس سے آگے اور منصب ختم ہو جاتے ہیں، باقی سارے جتنے ہیں کمالات ہیں، لیکن نبوت اور رسالت والا منصب اور کمال یہ سب سے بلند ہے نوع انسان میں۔ اور اللہ پاک نے انہیں صدیق بھی فرمایا، اور فرمایا نبی، یا وہ نبی تھے، صدیق نبی، صدیق عام ہے، نبی خاص ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ صدیق ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو صدیق ہو وہ نبی بھی ہو، اس لیے صدیق کا ذکر پہلے، انہ کان صدیقا، جب صدیق آ گیا تو پھر مخصص آنا چاہیے، فرمایا نبی، یا یہ صدیق ہے نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق فرمائی، اور وہ نبی ہیں۔ نبی کا معنی ہے غیب پر مطلع ہو کے آگے غیب کی خبریں دینے والا، یہ غیب کے امین ہیں، وہ غیب وحی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی اترتی ہے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، یہ غیب وحی ہے، یہ نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم نازل ہوا وہ بیان کرتے ہیں، عوام نہیں جانتی، لیکن اللہ کے نبی اللہ کے امر سے پہلے ان پر خدا کا حکم نازل ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو بیان فرماتے ہیں۔ تو صدیقا نبیہ، اور حضرت ادریس یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک
ہمارے تفاسیر میں نوح علیہ السلام کے والد گرامی کے پھر دادا نوح بن لمک بن متوشلخ متدحرجون کے وزن پر اس حرف کے نام لکھے ہونے نا، کئی نام پڑھنا مشکل ہوندے ان کو کہیں وزن دے ہوتے گھینا میں متوشلخ یعنی متدحرجون کے وزن پر۔ یہ اس کے بعد وہ بیٹا تھا اخنوخ یہ ادریس کا نام ہے۔ ادریس میں آپ کو ادریس فرمایا گیا، اس کی وجہ تسمیہ کہ آپ نے درس بہت دیا، آپ نے بہت درس دیا۔ ادریس درس سے ہے، درس دیا اپنی امت کو، اور بہت اللہ کا ذکر کیا، کہ جو بہت اللہ کا ذکر کرے وہ ادریس ہوتا ہے۔ جو بہت درس دیتا ہے اللہ کے دین کا، قوم کو درس دیتا ہے، وہ ادریس ہوتا ہے۔ تو اصل نام ان کا اخنوخ ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کے دادے ہیں، اور حضرت شیس یا آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ ان کے سبت ہیں۔ سبت پوتے کو بھی کہتے ہیں اور نواسے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا انہو کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا۔ رفعناہ ہم نے بلند کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بلند کیا۔ رفعناہ ادریس کو بلند کیا، ادریس کو بلند کیا، مکانا علیا بلند مکان پر بلند کیا، عطا کیا، بہت بلند مکان پر پہنچا دیا۔ یہاں دو تفسیریں ہیں، ایک ہے کہ مکان بمعنی منزلت مرتبہ، ورفعناہ مکانا علیہ کہ حضرت ادریس کو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے مرتبہ بلند عطا فرمایا، مرتبہ رتبہ بلند عطا فرمایا۔ اور رتبے کی بلندی اللہ کے نبیوں کی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ رفع درجات بعض کا، جو اللہ کے نبی اور رسول یہ سارے شانیں رکھتے ہیں، لیکن ان کے کمالات پھر تفاوت ہے درجات کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادریس کے رتبے کو بلند فرمایا، قرب عطا فرمایا، اپنا قرب خاص، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا۔ وہ ذکر کی بلندی کیسے ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کی بلندی، یعنی اللہ فرماتا ہے میرے پیارے محبوب جہاں میں رب کا ذکر ہوگا تمہارا ذکر بھی ہوگا۔ اذان میں خدا کا ذکر ہے، ساتھ رسول اللہ کا ذکر بھی ہے، اور اتنا بلند ہوا، میں آپ کو بیان کروں کہ کیسے بلند ہوا۔ ایک تمثیل نہیں ہے، حقیقت ہے، لیکن میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، باقی ذکر آپ سمجھ لیں۔ حضور کے تو بہت ذکر ہیں، بہت مباحث ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت، یہ سارا قرآن دیکھو، اللہ کے نبیوں کی شانیں ساری آپ میں جمع ہیں۔ یہ زمین گول ہے، زمین گول ہے اور یہ مرکز ہے۔ اس زمین کے بالکل وسط میں، میں فلسفے کی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ طبیعات ہیں ہمارے، یعنی درسوں میں یہ فلسفہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ فلسفہ
समझो कि साइंस का एक हिस्सा है, लेकिन हम पढ़ाने में होते हैं, आलात हमारे पास नहीं होते। तो आलात अगर हों तो और भी तरक्की हो सकती है। वास्तव में एक वाहमी नुक्ता मरकज ये है जमीन, इसके ऊपर एक कोरा है। आज मैं वाज पूरा करूंगा, तुमने सब्र करना है, देर नहीं लगेगी। इसके ऊपर फिर पानी है, पानी, जमीन जो गोल है तो पानी भी इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब पानी बिल्कुल जमीन के इर्द गिर्द कोरे की तरह है, लेकिन जमीन जिसमें हम रह रहे हैं ये पानी से थोड़ी निकली हुई है। इसको कहते हैं रुबो मस्कून। 1/4 हिस्सा ये हमारे सुकून के लिए है। अल्लाह ताला को इल्म था, ये मसला तौहीद का है। अल्लाह को इल्म था कि मैंने मखलूक पैदा करनी है। कोई मखलूक पानी में रहती है, कोई हवा में रहती है, कोई आग में रहती है। अल्लाह ताला की शान है। आग को पैदा किया, फिर आग के अंदर भी कोई मखलूक आए, ये अजायब है पानी। और लेकिन जिसको खलीफा बनाना, अल्लाह ताला ने खलीफा बनाना चाहा, वो है आदम अलैहिस्सलाम और आदम की औलाद। वो पानी में नहीं रह सकती, वो हवा में नहीं रह सकती, आग में नहीं रह सकती, वो जमीन पर रहेगी। पैदा करने से पहले अल्लाह को इल्म है, वो जमीन पर रहेगी। फिर जमीन ज्यादा सख्त, उस पर भी इसका गुजारा नहीं होगा, पत्थर की तरह हो या कीचड़ हो, वो भी नहीं। तो अल्लाह ताला ने जमीन को ऐसा पैदा किया जो बनी नौ इंसान इस पर रिहाइश पजीर है। बात ये तो बात मुशाहिदे की है। अब जो मैं समझाने लगा हूं अल्लाह की तौहीद है। पानी ने इस तरह जमीन को घेरा हुआ था, है कोरा है, जमीन सकील है, पानी नरम है, लेकिन दूसरे मर्तबे में सिकल में है। जो सिकल है वो मरकज की तरफ पहुंच गया और फिर पानी ने उसको इस तरह लपेट लिया। अब जमीन पानी के अंदर डूबी हुई है। अल्लाह ताला ने अपनी कमाल कुदरत से जमीन को पानी से इसके चौथे हिस्से को निकाला। अब अगर कोई कहे कि भाई जमीन जो भारी है 3 हिस्से इसके पानी में पड़े हुए हैं समंदर में, और 1 हिस्सा निकला हुआ है जिस पर इंसान रह रहा है, और जमीन पानी से सकील है। पानी की तबीयत का तकाजा के जमीन के ऊपर चढ़े और जमीन की तबीयत का तकाजा के पानी के अंदर गायब हो जाए, चली जाए। अब ये जमीन का तकाजा कि पानी के अंदर जाए, पानी का तकाजा कि जमीन के ऊपर चढ़े, इन 2 तकाजे जो तभी तकाजे थे, इनको तोड़ने वाली कौन सी ताकत है? ये तौहीद है। अकल कहती है एक जात है जिसने अपने इरादे से और हिकमत की बिना पर ये दोनों तकाजे तोड़ दिए, उसका हुक्म नाफिज हो जाना, समझे ना। ये अब इसके बाद फिर हवा है इस तरह हर जानिब से घेरे हुए है, और फिर आग है इस तरह घेरे हुए हैं। फिर पहला आसमान है, इसी तरह फिर दूसरा आसमान, फिर अर्श मुअल्ला तक। ये एक गेंद बनती है कोरा, अगर इसको अपने तसव्वुर में वहम के तखय्युल में ले आए, ये एक मुशाहिदे की बात होती है। फिर इससे सैर होती है, सैर आलम की, और इससे बड़े रुमूज असरार होते हैं। अल्लाह ताला ने जमीन जो गोल है, सूरज तुलू करता है, मैं फलसफा बयान करने लगा हूं, सूरज तुलू करता है
تو کہیں کیا ٹائم ہوتا ہے؟ فجر کا وقت ہوتا ہے، پوری ہوئے زمین کی بات ہے، کہیں ظہر کا وقت ہوتا ہے، کہیں عصر کا وقت ہوتا ہے، کہیں مغرب کا وقت ہوتا ہے، کہیں عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ ایک ہی منٹ میں سورج جو طلوع کرے تو بس صرف تیرے اوپر تو طلوع کیا ہے، لیکن کئی وہ جگہیں ہیں جہاں شام ہو جاتی ہے، کہیں عشاء ہو جاتی ہے، کہیں فجر ہوتی ہے، کہیں ظہر ہوتی ہے، کہیں عصر ہوتی ہے، اور مکبر مؤذن پڑھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک ہی وقت میں ہر وقت یہ اذان ہو رہی ہے، ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر بھی ہے، محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو ادریس کے ذکر کو بلند کیا، وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، یہ بلندی ذکر ہے ادریس کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو رتبے کو بلند کیا۔ اور دوسرا کہ مکان کے رفعنا ہو، یہ مکاناً علیہ، علیاً بلند، مکان موضع، اور جب علی وصف کا صیغہ ہے، صفت ہے، اور مکان کا ساتھ ذکر آ گیا تو انہوں نے یہ بھی کیا کہ یہاں رتبہ نہیں بلکہ مکان بلند پر اللہ تعالی نے انہیں اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اٹھا لیا، بر رفع اللہ علیہ، اللہ تعالی نے اسے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس پر سب اہل اسلام متفق ہیں، سب، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا دیا گیا، اور آسمانوں میں اس وقت موجود ہیں۔ قرب قیامت میں علامات سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر زمین پر اتریں گے، امام مہدی کا دور ہوگا اور دجال کو قتل کریں گے۔ وہ اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن ادریس علیہ السلام آپ کو بھی اللہ تعالی نے آسمانوں کی طرف اٹھایا ہے، جیسے حدیث متفق علیہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا معراج کی رات کہ چوتھے آسمان میں ادریس سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ چھٹے آسمان میں ادریس علیہ السلام ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جنت میں ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں۔ تو یہ اقوال ہیں، اس تفسیر کی روح سے اکثرین کا مذہب یہی ہے کہ 4 نبی جو ہیں وہ 4 نبی 2 آسمانوں میں زندہ ہیں، 2 زمین میں، 2 آسمانوں میں ہیں، 2 زمین میں۔ تو ان میں 2 آسمان میں ایک عیسیٰ علیہ السلام، یہ متفق علیہ بات ہے، اور دوسرا جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام، اور الیاس نبی ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی۔ یہ زمین میں، یہ حج کے موقع پر یہ دونوں نبی عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن پہچان نہیں سکتے۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ پہچان دے گے تو وہ جانتے ہوں گے۔ تو یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں، وہ بھی دعائیں مانگتے ہیں، وہ مقام دعاؤں کا ہے، اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ بس میں اتنے تے اختتام کریں نا، ٹائم زیادہ ہوں ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔